بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 15ویں ویڈیو ہے۔ مدنی دور کے اہم واقعات کا گزشتہ ویڈیو میں تذکرہ کیا گیا۔ ہجرت کے پہلے سال پیش آنے والے جو واقعات تھے وہ واقعات بتائے گئے۔ مدنی دور کا جو دوسرا سال ہے، ہجرت کے بعد جو دوسرا سال ہے، وہ دوسرا سال اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بے انتہا اہم ہے، شاندار اہم اور شاندار اس لیے ہے کہ مدنی دور کے دوسرے سال میں، ہجرت کے اس دوسرے سال میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان وہ شاندار معرکہ پیش آیا جس کو بدر کا نام دیا جاتا ہے، غزوہ بدر۔ وہ غزوہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، وہ غزوہ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا پہلا غزوہ۔ اس سے پہلے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی، کچھ ایسے معرکے پیش آئے، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور صحابہ نے وہ معرکے سر کیے، صحابہ نے ان جنگوں میں کامیابی حاصل کی۔ جن جنگوں میں بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر خود شریک نہیں ہوئے اور دوسرے صحابہ کو بھیجا تو ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے سرایاں اور بہت سارے غزوات ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی، کچھ سرایا ہوئے، لیکن غزوہ بدر سب سے پہلی اور سب سے بڑی لڑائی۔ ابو سفیان کا قافلہ، تجارت کا قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، اور جو راستہ ہے وہ بالکل مدینۃ المنورہ سے قریب کا راستہ ہے، شام کو جانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کا اس طریقے سے آرام سے اطمینان سے رہنا مکہ کے مشرکوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہ لوگ جلد ہی کوئی کارروائی کریں گے، جلد ہی کوئی حملہ کریں گے، جلد ہی کوئی سازش کریں گے۔ ان کی ان سازشوں کو دبانے کے لیے، ان کی ان کارروائیوں کو وقت سے پہلے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان مشرکوں سے، ان کافروں سے قتال کا حکم دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، ان کو ان کے علاقے سے نکالا گیا۔ تو جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو دبانا ضروری ہے، ان کی آواز کو ختم کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو اور تاکہ پورے علاقے میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اور یہ جو ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، چونکہ تجارت کا وہ سامان تھا اور اس تجارت سے حاصل ہونے والے فائدے کو، پروفٹ کو وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششوں میں استعمال کرنے والے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ قافلہ جب جا رہا تھا تو آرام سے نکل گیا، حملہ نہیں ہو سکا۔ جب واپس ہونے والا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اطلاع ملی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چند مخصوص صحابہ میں اعلان فرمایا، 313 صحابہ کا ایک لشکر، ایک جماعت ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے مدینۃ المنورہ سے نکل گئی۔ ان کا مقصد صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا۔ ابو سفیان کو ادھر اطلاع ملی، یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے غزوہ بدر کا۔ ابو سفیان کو اطلاع ملی، انہوں نے پہلے اپنا راستہ بدل دیا اور فوری مکۃ المکرمہ میں اطلاع بھجوائی کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے بعد میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے موقع۔
لیکن فتح مکہ سے پہلے وہ مشرکوں کے سردار اور ان کی طرف سے سالار بن کے آیا کر۔ ابو جہل مکۃ المکرمہ سے ایک پورا مضبوط لشکر لے کر نکلا، اس کے ساتھ ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، اس کے ساتھ اونٹ ہے، اتنی بڑی تعداد، روزانہ 10 اونٹ تو صرف ان کے کھانے کے استعمال کے لیے، اور ادھر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور باقی صحابہ میں کسی کے پاس ہتھیار ہیں، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ صحابہ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، صحابہ کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ ایک بہت بڑے لشکر سے سامنا ہونے والا۔ ابو سفیان تو بچ کے نکل گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے لشکر سے بدر کے میدان میں سامنا ہو گیا۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کا لشکر پہنچا اور انہوں نے ساری اچھی جگہوں پر، پانی کی جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم تو ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں آئے، ابو سفیان سے لڑنا ہمارا مقصد تھا۔ اب باضابطہ ایک لشکر ہمارے سامنے ہے، کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ تیار ہو گئے، میدان بدر میں پہنچے، اللہ پاک نے مدد فرمائی، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پانی جمع کر لیا، اور جہاں ریتی ایک جگہ جمی ہوئی نہیں تھی، بارش ہونے کی وجہ سے وہ ساری ریتی جو ہے، وہ ساری مٹی زمین پر اچھی طرح جم گئی، اور ادھر سارا کیچڑ ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ مدد فرمائی۔ رات ہوئی تو پھر اللہ پاک نے ایک اور مدد فرمائی، مسلمانوں پر ایک عجیب و غریب قسم کا سکون اللہ پاک نے مسلط کیا، نیند ان کے اوپر مسلط فرمائی، سارے صحابہ آرام سے اطمینان سے سو گئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کے دعا کرتے رہے، تڑپتے رہے، مانگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا فرمائی، اے پروردگار، یہ مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی، یہ ہار گئے، تو پھر قیامت تک کبھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ پاک نے مدد کا وعدہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حوصلہ دیا، صبح ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، یہ مٹھی بھر 313 کی اس جماعت نے، ایمان والوں کے اس چھوٹے سے لشکر نے، اس بڑے لشکر کو جو ہتھیاروں سے مسلح ہے، جن کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، پوری تیاریاں ہیں، اللہ رب العزت کی مدد سے شکست دے دی، ہرا دیا۔ یہ غزوہ بدر ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور ادھر 70 بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار مارے گئے، حتیٰ کہ ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا، معاذ اور معوذ، 2 چھوٹے بچے، ابو جہل جیسے بڑے سردار، بڑے بہادر کو چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، باضابطہ فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ بدر کے میدان میں ہم نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لیکن ایمان کی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے، جرت ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت اس بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ مدینہ المنورہ جب یہ مسلمان ان قیدیوں کو لے کر پہنچے، مشورہ کیا گیا ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی چونکہ شفقت غالب تھی، رحم دلی غالب تھی، اس لیے فرمایا کہ ہاں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن اللہ رب العزت نے تنبیہ کی
کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، قتل کر دینا چاہیے تھا، تاکہ کفر کا قلع کما ہو سکے، ان کی جڑوں کو اکھاڑا جا سکے۔ یہ غزوہ بدر ہے جس کی مختصر سی آپ کے سامنے رودات سنائی گئی۔ بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، جذباتی واقعات، ایمان کو گرمانے والے واقعات، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن سیرت کے ان تمام واقعات کا احاطہ مشکل ہے۔ مختصر واقعات، اہم واقعات سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر کا یہ شاندار غزوہ، یہ بڑی اہم لڑائی پیش آئی، جس میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ انشاءاللہ آگے جو حالات ہیں، جو غزوات، جو جنگیں ہوئی، انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں۔